الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، جو آیت تلاوت کی ہے اس کا معنی اور مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور اگر ان دو بھائیوں کے درمیان کوئی رنجش ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد برپا ہو جائے، کہیں دوریاں پیدا ہونے لگیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا لی جائے. اور اس صلح کروانے کے درمیان اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کہیں ناانصافی نہ ہو رہی ہو. واتقوا اللہ، یہ معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک کی بات سنی اور کوئی فیصلہ کر دیا. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کے لیے ہمدردی دل کے اندر زیادہ ہو اور فیصلہ ہو جائے، یا ایک کی عدم موجودگی کے اندر دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے. معنی یہ ہے کہ جتنے انصاف کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور جب ایسا کیا جائے گا اور ایسا ہوگا تو لعلکم ترحمون، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمت نازل فرمائیں گے. اور امید یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس انسان کو جو اچھا فیصلہ کرے گا، انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا. اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو مسلمانوں کے درمیان کا جھگڑا اور فساد یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پوری ایک آیت اور اس کا اصول بیان کر دیا کہ اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کی جائے.
خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے زیادہ افضل ہے، جو روزے سے زیادہ افضل ہے، جو صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ نماز سے زیادہ افضل کیا ہوگا کہ کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حکم کر دیتے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو حکم کافی تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا، بات ختم ہو گئی، فرض ہو گئی نماز۔ لیکن اس کے باوجود بار بار اس کا ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اتنی زیادہ اہم۔ اور پھر جہاں اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہوتا ہے، اس نماز کے اندر سجدہ رکھ دیا کہ بس جد وقت قریب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، انتہائی شارٹ کٹ۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سجدہ کرو، ادھر سجدہ کرو گے ادھر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ اتنی اہم ہے نماز، اور نماز کا حکم اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر دیا، باقی احکامات تو زمین کے اوپر نازل ہوئے، لیکن نماز ایسا حکم ہے کہ اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے معراج کا سفر ہوا، اور اس معراج کے سفر میں یہ تحفتاً دیا گیا کہ نماز تحفہ ہے انسان کے لیے، مومن کی معراج ہے۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ اس سے زیادہ افضل عمل بتاؤں تمہیں، نماز سے زیادہ افضل عمل؟ اور صحابہ کی نظر میں نماز اتنا اہم تھا، اور اس دور کے اندر نماز کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ منافقین بھی نماز کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، اور جو آدمی خود چل کر نہ آ سکتا وہ دو آدمیوں کے سہارے پہ نماز کے لیے آتا، لیکن مسجد میں ضرور پہنچتا، نماز میں شریک ہوتا۔ تو صحابہ نے تو حیران ہونا تھا کہ نماز سے زیادہ افضل عمل، اور فرمایا کہ روزے سے زیادہ افضل عمل، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا۔ باقی جتنے اجر ہیں عبادات کے اوپر وہ بتا دیا کہ اس کا 10% ہوگا، اس کا اتنا ہوگا، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اجر میں خود ادا کروں گا، اس کو چھوڑ دو، اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں عطا کروں گا، اور کتنا عطا کروں گا اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی عدد مقرر نہیں کیا، اتنا عطا کروں گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، ایام بیض کے روزے، اور اس عبادت کے اندر بڑا دل لگتا تھا، ساری عبادات خوشی خوشی تھی، اس کے اندر بڑا اہتمام تھا اس کا، روزوں کا۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی زبردست اجر بتاؤں، ایسا کام جو اس سے بھی بڑا ہو، روزوں سے بڑھ کے اجر اس کا ہو، اور پھر یہ بتاؤ کہ صدقے سے بڑا عمل بتاؤں تمہیں؟ مسلمان کی شان ہے صدقہ، صدقہ کرنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ رب العزت کو بندہ بڑا پسند ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنا دوست قرار دیا ہے، سخی اللہ کا دوست ہے۔ ایسا عمل جس سے انسان اللہ کا دوست بن جائے، اس سے بھی بڑا عمل، اس سے بھی فضیلت والا عمل۔ صحابہ متوجہ ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بڑا اہم کام بتانے لگے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر ہے، روزے سے بڑھ کر ہے، صدقے سے بڑھ کر ہے،
کون سا ایسا عمل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عمل وہ دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا ہے. دو لوگوں کے درمیان جن کے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، دل کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا ہے، ایسے دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا یہ نماز سے افضل عمل ہے، روزے سے افضل عمل ہے، صدقے سے افضل عمل ہے. اس لیے کہ نہ اللہ کو مسلمانوں کے درمیان کا پھوٹ پسند ہے، نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان کا پھوٹ پسند ہے. اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ مسلمان ہو اور دل کے اندر بغض ہو، مسلمان ہو اور دل کے اندر نفرت ہو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیا فرمایا کہ جو آپس کا بغض ہے، آپس کی نفرت ہے، آپس کا پھوٹ ہے، آپس کی دشمنی ہے، آپس کی ناراضگیاں ہیں، یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. وہ دین جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ دین کہ جس کے لیے طائف کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، وہ دین جس کے لیے شیب ابی طالب کے اندر آپ کو 3 سال تک قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، مکمل بائیکاٹ کیا گیا ان کے ساتھ. وہ دین جس کے لیے آپ نے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں، وہ دین جس کے لیے آپ نے جو آپ کے چچا تھے ان کو شہید کر دیا گیا، آپ نے اس کا دکھ برداشت کر لیا. فرمایا کہ اس دین کو مونڈ دینے والی یہ چیز ہے آپس کی ناراضگی. میری نماز اپنی جگہ پہ، میرا روزہ اپنی جگہ پہ، میرا صدقہ خیرات اپنی جگہ پہ، میرا حج تلاوت اذکار اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو آپس کی ناراضگی ہے یہ اس دین کو ساتھ ساتھ مونڈ رہی ہے. آج میں اپنی انا کی تسکین کے لیے تو کسی سے ناراض ہو سکتا ہوں، لیکن کل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میں دکھاؤں گا کہ جس کے لیے آپ کو پتھر پڑے، جس کے لیے آپ کو گالیاں برداشت کرنی پڑی، اور اتنا برداشت کیا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کو شاعر کہا گیا تو قرآن کہہ رہا ہے وما ہوا، یہ شاعر نہیں ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا. آپ کے راستے کے اندر کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالی گئیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو چھوڑا نہیں. اتنی محبت ہے اس دین کے ساتھ، اور فرمایا یہ تمہاری آپس کی دشمنیاں ہیں، آپس کا بغض اور عداوت ہے، آپس کی جو ناراضگیاں ہیں، یہ اس دین کو مونڈ رہی ہے جو دین میں لے کر آیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپس کا پھوٹ اور آپس کا بغض اور آپس کی دشمنیاں اور کینہ یہ کتنی بڑی گندی غلیظ چیز ہے جس کو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر پیر کو اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اور یہ اعمال نامے کیا پیش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر ایک بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اور اتنا واقف ہے کہ ایک خیال آیا اور آگے گزر گیا، اتنا خیال آیا اور آگے ٹھہر گیا، اس کے بارے میں نے کچھ سوچا، کچھ فکر کی، ایک وہ خیال جو آیا اور آگے گزر گیا، مجھے بھی نہیں یاد رہا کہ میں نے ایسا کبھی کچھ سوچا تھا. اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہے، ایسے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. تو انہیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ان کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں؟ اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بہرحال اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت بادشاہت کا نظام ایسا ہی قائم کیا ہوا ہے، اور اس میں پھر اللہ رب العزت کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے کے اعمال کے اندر یہ بندہ جنتی ہے یا یہ بندہ جہنمی ہے، اس کے اعمال جنت والے ہیں جہنم والے ہیں. اس ہفتے کے اندر اس کا یہ کیسا معاملہ رہا. اب اعمال پیش ہوتے ہیں، جی اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا. اب ایسے اعمال پیش ہوئے ایسے دو بندوں کے کہ جو آپس میں ناراض ہیں،
اللہ رب العزت اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اس کو سائڈ پہ کر دو۔ اس کے اعمال کے اندر نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقہ خیرات بھی ہوں گے، نوافل بھی ہوں گے، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، سب کچھ ہے، اس کو سائڈ پہ کر دو۔ اس کو کیوں سائڈ پہ کر دو؟ اس کو اس وجہ سے سائڈ پہ کر دو کہ اس کے اعمال کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ یہ آپس میں ناراض ہیں، اور آپس کی ناراضگی کہیں ان کو کفر تک نہ پہنچا دے۔ آپس میں عداوت ہے، یہ عداوت ان کو کفر تک نہ پہنچا دے، آپس میں بغض ہے، یہ بغض ان کو کفر تک نہ پہنچا دے، لہٰذا ان کے اعمال کو سائڈ پہ کر دو۔ اس وقت تک ان کے اعمال کے اوپر نظر نہیں کی جائے گی کہ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ آج میں نمازی بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں امام بھی ہوں، میں خطیب بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن اگر میں کسی سے ناراض ہوں، یہ سب کا سب رائے کہاں چلا گیا؟ میرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہے، یہ سب کا سب رائے کہاں چلا گیا؟ میری کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل صاف نہیں کر لیتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو پورے معاشرے کو تباہ کیے جا رہی ہے۔ میں نے یہ بات پچھلے جمعے میں بھی کہی، عید کے اجتماع سے بھی یہ بات کہی تھی کہ دنیا کی بدقسمتی کیا ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس مسلمان کے اندر یہ دین ہے، وہ مسلمان کو دیکھتی ہے دین کے طور پہ، وہ یہ سمجھتی ہے کہ دین اس مسلمان کی زندگی کے اندر ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ نادان ہے دنیا، اس دنیا کو سمجھ نہیں ہے۔ مسلمان کا دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس نے دین کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، وہ قرآن کو دیکھے یا سیرت مصطفیٰ کو دیکھے، مسلمان کی زندگی کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہوائی فائر نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ کتنے دین کے مطابق ہے۔ میں نے صرف عبادات کو دین سمجھ کر اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایک ٹھیکیدار بنا لیا دین کا، کیونکہ میں عبادات کے اندر کامل ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کے آئینے کے اندر اپنی زندگی کو دیکھیں، سیرت مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دیکھیں، تو یہ بات آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ ہمارا اسلام اور دین سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جب یہ اعمال نامے پیش ہوئے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر نظر نہیں کی، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اور تب تک اس کے اوپر نظر نہیں ہوگی کہ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیں گے۔ اور کیوں نہیں ہوگی اس کی وجہ بتائی، وجہ یہ ہے کہ ان چیز ان کو کفر تک پہنچا دے گی۔ اور پھر ایک مقدس اور محترم رات کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر، جب اللہ کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، جنت کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں، بخشش کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، دو بدبخت ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کو چھو کر بھی نہیں گزرتی، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ پھر بھی نہیں ہوتی۔ وہ دو کون سے لوگ ہیں؟ ایسا کیا بڑا جرم ہو گیا کہ جب اللہ کی رحمت جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے لوگوں کی بخشش کے، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، وہ کون سے دو لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی؟ ان میں سے ایک کہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف شب قدر میں بھی متوجہ نہیں ہوتی، باقی دنوں تو دور کی بات ہے۔ جب اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ دو لوگ جو آپس میں ناراض ہیں، جن کے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، بغض اور عداوت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت ان دو بندوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتی، اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔
اب میں اپنی زندگی کو دیکھوں، آپ لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں، اور ہم فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں کتنے محبوب ہیں اور اللہ کی نظر میں کتنے مبغوض ہیں۔ جب ہم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں جس کی عداوت اور بغض ہے، وہ میرے لائے ہوئے دین کو مونڈ رہے ہیں، جو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر دوسرا کہ اللہ کی رحمت ان اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، کس وجہ سے کہ یہ جو دشمنی اور بغض اور عداوت ہے ایک دوسرے کے دل کے اندر، ایک دوسرے کے بارے میں، اس کو کہیں کفر اور شرک تک نہ پہنچاتے۔ اور پھر تیسرا، ایسی برکتوں رحمتوں والی رات، ایسی مقدس رات، اس میں بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف اپنی رحمت متوجہ، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی کہ ایسے دو شخص جو آپس میں ناراض ہوں۔ سننے پر